وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وفي رواية عن أبي خراش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، قطع تعلقی کرے، بات چیت کو بند کرے۔ فمن حجر فوق ثلاث فمات، اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے، دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان بھائی سے 1 سال تک بات چیت بند رکھے، قطع تعلقی کرے، فہو کسفک دمہ، یہ اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنے دے کے قائم مقام ہے 1 سال تک قطع تعلقی کرنا اور بات چیت بند کرنا۔ اس حدیث مبارک کا حاصل یہی ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی سے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا کوئی دنیاوی معاملے کی وجہ سے قطع تعلقی کرتا ہے تو اس قطع تعلقی کا سلسلہ 3 دن سے زیادہ دراز نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن کے اندر اندر مصالحت کر لی جائے، صلح صفائی کر لی جائے۔ اگر 3 دن سے زیادہ اگر قطع تعلقی ہے، بات چیت بند ہے، 3 دن گزر گئے اور اللہ نہ کرے اسی حال میں انتقال ہو جاتا ہے، فمات دخل النار، یہاں حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں داخل ہوگا۔ قطع تعلقی کا گناہ کتنا سنگین ہے، رشتے توڑنے کا، تعلقات منقطع کرنے کا۔ احادیث مبارکہ اس باب کے اندر بکثرت احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہمیت والی قیمتی راتیں ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، ذی الحجہ کی یہ بڑی بابرکت راتیں ہیں، ان بابرکت راتوں کے اندر بھی اس آدمی کی، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن میں آپس میں ناچاکی ہوتی، اختلاف ہوتا ہے، قطع تعلقی ہوتی ہے، بات چیت بند ہوتی، تو یہ قیمتی راتوں کے اندر بھی وہ آدمی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور پھر اس حالت میں اگر اللہ معاف کرے انتقال ہو جاتا ہے تو دخل النار، تو یہ تو ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ ساری عبادتیں، وہ ساری ریاضتیں، وہ ساری محنت، ساری جدوجہد، وہ ساری عبادات، وہ ساری تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار، وہ سب ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اس قطع تعلقی کا گناہ اتنا سنگین ہوتا ہے جو اس کی ساری عبادات پر پانی پھیر دیتا ہے اور وہ جہنم میں داخلے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر تو یہ بھی ہے کہ 1 سال تک اگر بات چیت بند رہتی ہے، قطع تعلقی رہتی ہے، یہ جو قتل کرنے کے مترادف گناہ ہے۔ قتل کرنا کتنا سنگین گناہ ہے، قرآن کریم میں ہے: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ کافر کی سزا ہے، مشرک کی سزا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ وہ سزا قتل ناحق کرنے والے کو ملتی۔ یہ طرز عمل کے قطع تعلقی کر رکھی ہے
اور اس کا سلسلہ 1 سال تک دراز ہو گیا تو یہ قتل کرنے کے مترادف۔ بعض روایات کے اندر مزید تفصیل بھی ہے، لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3، یہ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ ترک کے تعلق جائز نہیں ہے۔ فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، بس 3 دن اگر گزر جائے تو چاہیے کہ اس مسلمان بھائی سے ملاقات کرے اور اسے سلام کرے۔ فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، اگر وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے، جو ناراض ہے وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے، فقد اشترك في الأجر، تو دونوں اجر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنے کا اور صلح صفائی کرنے کا جو اجر ہے وہ دونوں کو مل جاتا ہے، کیونکہ سامنے والے نے بھی سلام کا جواب دیا، یعنی ناراضگی ختم کی، قطع تعلقی ختم کی اور تعلقات بحال ہوئے۔ وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، تو سارا کا سارا گناہ سلام کا جواب نہ دینے والے کی گردن پر آئے گا۔ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْحِجْرَةِ، اور سلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے باہر آ جائے گا۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، اگر کہیں ناراضگی یا چپکلش ہے، قطع تعلقی ہے اور اتفاق سے کبھی سامنا ہو جاتا ہے تو سلام کر لیا جائے، تاکہ کم سے کم قطع تعلقی کے گناہ سے آدمی بچ سکے۔ اب اگر سلام کرنے کے بعد دوسرا آدمی بھی سلام کا جواب دے دیتا ہے تو دونوں ہی اس گناہ سے باہر آ جائیں گے، اور صلح کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ دونوں کو مل جائے گا، اس کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو سلام کرنے والا کم سے کم بری و ذمہ ہو جائے گا، گناہ وبال اس کی گردن سے ہٹ جائے گا، اور سارا کا سارا قطع تعلقی کا گناہ، قطع تعلقی کا وبال اس آدمی کی گردن پر آ جائے گا جس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو تعلقات منقطع ہو تو صرف اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ آدمی ملاقات کے وقت صرف سلام کر لے، ضروری نہیں ہے کہ تعلقات بحال کرنے کے لیے پرانی والی حالت پر آ جائے، پہلے جو تعلق تھا قریبی وہ پیدا ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر کسی سے ناراضگی تھی تو ناراضگی ختم کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ کبھی سامنا ہو تو سلام ہو جائے، بس یہ نہ ہو کہ بھئی یہ ادھر کترا کر نکل رہا ہے، دوسرا ادھر کترا کر نکل رہا ہے، نہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں نہ سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ناجائز صورت۔ اگر کہیں ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو ختم کرنے یا اس ناراضگی کا گناہ سے بچنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ آدمی کا جب سامنا ہو تو سلام کر لے۔ اب اگر وہ بھی جواب دیتا ہے تو دونوں گناہ سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، دونوں کے گردن سے گناہ ختم ہو۔ اور اگر کسی نے جواب نہیں دیا، دونوں میں سے سلام کا جواب نہیں دیا، تو سارا کا سارا وبال سلام کا جواب نہ دینے والے کے گردن پر آ جاتا ہے۔ تو قطع تعلقی کے گناہ سے بچنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ قطع تعلقی کے گناہ سے بچنے کے لیے انسان پھر اس سے میل ملاقات بھی رکھیں، بات چیت بھی رکھیں اور ہنسی مذاق بھی رکھے، پرانی والی حالت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ بس اوقات کوئی ناراضگی ایسی ہوتی ہے جو دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ باوجود کوشش کے جو دل میں جو اس کے حوالے سے ایک کھٹک سی پیدا ہوئی وہ ختم نہیں ہوتی، اور ایک طرح سے کدورت اور انقباض طبیعت کے اندر رہتا ہے۔ تو اس انقباض یا کدورت کی وجہ سے اگر پہلی والی آپس میں ہم آہنگی نہ ہو، بے تکلفی نہ بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس سامنا ہونے پر سلام کا کر دینا اور دوسرے کا سلام کا جواب دینا دونوں کو اس گناہ سے بری کر دیتا ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو پھر سلام کرنے والا بری ہو جاتا ہے گناہ سے، اور سارا وبال سلام نہ کرنے والے کی گردن پر آ جاتا۔ اللہ جل شانہ